بہت عجیب بات لے کے آپ کے سامنے آئی ہوں، تو یہ میری عجیب بات کو پوری سنیے گا۔ اور آپ سب کو بہت شکریہ کہ جو سبسکرائبر مجھے سمجھتی ہیں ان کا سب سے پہلے تہہ دل سے شکریہ۔ باقیوں نو بعد پوچھ لیں گے۔ اوکے، آپ کی بانجی پھر میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے، وائس اوور بھی نہیں کرنے دے رہی۔ تو اچھا، آپ عجیب بات میں یہ لے کر آئی ہوں۔ اچھا، السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور میں نے شاید پرسوں ویڈیو میں کہا تھا کہ میں جیسے ہی ہاسپٹل بھی گئی میں انشاءاللہ پیکج کروا لوں گی موبائل میں، تو میں تھوڑا چھوٹے شارٹ ڈالوں گی، اور آپ نے لازمی دیکھنے ہیں، کیونکہ ہسپتال چ بہ کے میں لانگ ویڈیو تے نہیں نہ پا سکتی، اس لیے صرف ان سبسکرائبروں کے لیے جو مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ ہاسپٹل میں ہو، ٹھیک ہو، کہاں ہو، صرف ان کے لیے مجھے چھوٹے شارٹ ڈالنے پڑیں گے۔ یہ تو تھوڑی محبت ہے میرے واسے۔ اب آتے ہیں مدعے پہ۔ مدعا یہ ہے کہ میں سب سے پہلے ان سسٹر سے جن کی نیو شادی ہوئی ہے یا جن کی پرانی شادی ہے، جو اکٹھی رہتی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں، ان سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی آج، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ ہے میری بات آپ کے سروں سے گزرے گی، بری لگے گی، مندی لگے گی، لیکن پھر بھی میں ریکویسٹ کروں گی۔ آج میرا ذرا موڈ ٹھیک ہے، تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ سے نا میں اچھے انداز اور اچھے موڈ سے بات کروں گی، آپ بور نہ ہو جاؤ۔ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنے آئی ہوں، خبردار آپ لوگوں نے کسی کے بھی پٹھے سیدھے چینل دیکھے، ٹھیک ہے، یا میری پرانی ویڈیو میں جس میں نے کبھی برائی کی ہو، پرانے سسرال والوں میں ساس کی، کسی کی بھی، تو اس پہ عمل کیا۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، خبردار آپ لوگوں نے کسی بھی چینل والی کے ویڈیوز دیکھ کے اپنا گھر خراب کیا، یا آپ نے سمجھا کہ سچ میں عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ہمارے دماغوں کا گند ہے، خناس ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی کسی کی دشمن نہیں ہے، کوئی بھی کسی کا دشمن نہیں ہے، یہ میں نے حساب لگا لیا۔ زندگی 4 دن کی ہے، اس کو انجوائے کرو، اپنے گھر میں مل جل کر رہو۔ سب سے بڑی بات، ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ نے جگہ پڑھا بھی ہوگا اور سچ بھی یہی ہے، اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ سچے دل سے کسی کو چاہتے ہو، سچے دل سے اپنے گھر کو گھر سمجھتے ہو، تو کبھی بھی آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا، کبھی بھی برا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کسی بھی یوٹیوبر کی باتوں میں نہیں آئیے گا۔ کتنے چینل میرے سامنے سے گزرتے ہیں کہ آپ صبح سے شام تک کام کرتی ہو، آپ پہ ظلم ہو گیا، آپ بچے رلا کے جٹھانی دیورانیوں کے ساتھ کام کر رہی ہو، ساس کی باتیں مان رہی ہو، یہ ظلم ہو گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کا گھر ہے، آپ کے ہسبینڈ کا گھر ہے، وہ آپ کے ہسبینڈ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کی ماں باپ ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سچے دل سے، سچی نیت سے اس کو اگر سنبھالنا ہے نا، تو آپ کو اس کا صلہ اللہ پاک دے گا، بندے بے شک نہ دیں۔ اور یقین کریں، زندگی کے ایک موڑ پہ آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ آپ اگر بچے رلا کے گھر کا کام کر رہی ہیں نا، تو اور نہیں کر رہی، آپ کی جٹھانی بھی اپنے بچے رلا کے کر رہی ہے، آپ کی دیورانی بھی کر رہی ہے، آپ کو صرف اپنا دکھ نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے آپ کا دکھ، آپ کو اپنی تھکن کا پتہ ہے، دوسرے کی تھکن، ہر انسان کو اپنا ہی کام بڑا لگتا ہے، دوسرے کا کام چھوٹا لگتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، کبھی بھی کسی یوٹیوبر کی باتوں میں آ کر اپنا گھر علیحدہ نہ کریے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی علیحدہ نہیں رکھ رہا، اپنے ساس کو، اپنے گھر والوں کو ظالم مت سمجھیے گا، کوئی بھی نہیں ظلم کرتا کسی پہ۔ تھوڑی سی عورتوں کی زبان ایسی ہوتی ہے، وقتی طور پہ غصہ آ جاتا ہے، وقتی طور پہ سب کہتے ہیں، وہ سب وقتی بات۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا، ہسبینڈ سے لڑائی ہوتی ہے صبح، شام کو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، وقتی ہوتا ہے نا، اس ٹائم غصہ تو بہت آتا ہے کہ اس نے ایسے کیوں کہا، اس نے ویسے کیوں کہا۔
ایسے ہی ہم دوسروں کی باتوں کو ہسبینڈ کی بات کا ہاں منع کا مسئلہ نہیں بناتے، لیکن ہمیں کوئی ساس کچھ کہہ دے یا نند کہہ دے، جٹانی کہہ دے یا دیورانی کہہ دے یا کوئی اور کہہ دے، ہم منع کا مسئلہ بنا کے لڑائیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، گھر خراب کرنے کی باتیں کرتے ہیں، علیحدہ ہونے کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ وقتی ہوتا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے۔ مجھے تو میں پتہ نہیں میری سوچ بدل گئی ہے یا جو بھی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ سب زندگی کے کھیل ہے، زندگی کے رنگ ہے یار، سب زندگی کے رنگ ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دل امیر تھا مقدر غریب تھا، ہم اچھے تھے لیکن برا نصیب تھا، لاکھ کوشش کر کے بھی کچھ نہ کر سکے ہم، لاکھ کوشش کر کے بھی کچھ نہ کر سکے ہم، گھر بھی جلتا رہا سمندر بھی قریب تھا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کیا تو ہمارا گھر نہیں بچا، ہم نے وہ کیا یہ۔ دیکھو بس جو مقدر میں لکھ گیا نا وہ ہو کے رہے گا، اس پہ ہی کمپرومائز کرنا ہے۔ مجھے ہو گئی ڈیورس، ٹھیک ہے، میرے نصیب میں تھی، دوسری شادی ہو گئی، ہر چیز میں نے اب کر لیا ہے کہ اللہ آگے بہتر کرے گا، انشاءاللہ آگے بہتر کرے گا۔ لیکن میں اس چیز کا تو خیر پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری باتیں کیسے لگ رہی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ باہر آ گیا چلی والا، اب وہ اتنا اونچا اونچا بول رہا ہے کہ مجھے وائس اوور نہیں کرنے دے رہا۔ اچھا یہ نا کل بنائی تھی میری سوتر نے سالن بنایا تھا شملہ مرچ اور آلو کا، میرا دل نہیں کر رہا تھا کھانے کو، تو یہ چنے بوائل پڑے تھے اس دن کے، تو میں نے کہا چلو ان کو تڑکا لگا لیتے ہیں، تو یہی کھا لیتی ہوں۔ مجھے چنے دالیں آپ لوگوں کو تو میں نے کتنی ویڈیو میں بتایا بہت اچھی لگتی ہیں، بہت زیادہ، اور مجھے دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے، اور آپ سب کی محبت کا شکریہ جو میری چھوٹی ویڈیو کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ لونگ ڈالا کرو، میں ہر دفعہ یہ یاد کرا کے جاتی ہوں کہ ڈالوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہونے کے بعد لونگ ویڈیو بھی آئے گی۔ ابھی بس ویڈیو ڈالنے کی تھوڑی سی ہمت نہیں ہوتی، کچھ پرانی اٹھا لیتی، کچھ نیو، بس آپ لوگوں سے باتیں کرنے کا بہانہ ہوتا ہے تھوڑا سا، تو کسی کو میری بات بری لگی ہو تو مائنڈ نہیں کریے گا، میں ایسی ہی ہوں۔ میں نے کہا نا کہ میری سوچ تھوڑی سی بدل گئی ہے۔ یقین کرے کہ اس چھوٹی سی وائس اوور میں بھی 10 دفعہ جنت نے مجھے تنگ کیا، 10 دفعہ میں نے اس کو باہر بھیجا ہے، 10 دفعہ، تو اتنی مشکل سے یہ ویڈیو بنتی ہے نا، کبھی کبھی پھر چھٹی کاٹ لیتی ہوں۔ کل میں نے چھٹی کی تھی، چھٹی کا فائدہ کوئی نہیں، نقصان تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ چلے صحیح ہے، ویڈیو ختم ہو رہی ہے، اور بس میں یہی آپ سب سے کہنے آئی تھی اور یہی کہوں گی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اپنے گھروں کو مت خراب کرو، ان باتوں کو لے کے کہ ہائے میں صبح سے لگی تھی تو ہائے میری جٹھانی نے کام نہیں کیا، ہائے میری ساس نے مجھے یہ کہہ دیا، ہائے میری نند نے مجھے یہ کہہ دیا، ہائے میں کیا کروں۔ ایسی باتوں کو لے کے اپنے گھر اپنے دماغ مت خراب کرو، ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں خوش رہو، آباد رہو، یہی کہوں گی۔ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہوگا الگ گھر کا، کہ میں الگ رہوں، الگ گھر ہو، الگ شوہر کو لے کے رہوں، لیکن دیکھو ماں باپ کا بھی فرض ہوتا ہے شوہر پہ، ٹھیک ہے، حق ہوتا ہے وہ اس کے ماں باپ، بہو پہ بھلے نہ ہو، کتنی جگہ پہ میں نے پڑھا ہے، لیکن اولاد پہ تو ہوتا ہے نا یار۔ کیا ماں باپ کو پھینک دینا چاہیے شادی کے بعد؟ اب مجھے بتائیے گا سارے کمنٹس میں لازمی۔